بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بہت افسوس کی خبر ہے کہ مری کے اندر بے شمار دوست احباب جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ جتنا بھی غم کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ضیاء ایک گراں قیمت مسلمانوں کا دنیا سے چلے جانا۔ تو جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان لوگوں کے جتنے دوست احباب لواحقین ہیں، ہم ان کے ساتھ برابر کے اس غم کے اندر شریک ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، سیر و سیاحت کرنی چاہیے، تو یہ بھی ایک خوشی کا مقام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ صد باب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر بیشتر فقیروں کو دیکھا ہے جو کہ باہر سردیوں کے اندر سڑک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر جو ہے وہ اولے برس رہے ہوتے ہیں سخت۔ ابھی ان دنوں میں جو بارش ہو رہی ہے، طوفانی بارشیں ہیں، تو لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی فقیر نہیں مرا سردی کی وجہ سے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان جو ہیں، تو آرمی کے افراد جو ہیں وہ سیاچین کے اوپر پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اوپر رضائیاں لی ہوئی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہ تو ان کو سردی لگتی ہے، نہ ہی ایسے اللہ معاف فرمائے کہ کسی کی کبھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو جو دوست احباب مری جاتے ہیں یا اس طرح مطلب سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو ایک تو جب گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، ان لوگوں نے بھی کچھ ایسے کیا کہ ہم سردی سے بچ جائیں گے کہ ہماری ڈیتھ نہ ہو جائے۔ تو سخت سردی لگ رہی تھی، کانپو ان کو لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، گاڑیوں کو انہوں نے سٹارٹ کر کے تو اندر انہوں نے ہیٹر لگا دیے اور پھر مکمل شیشہ بند کر دیا۔ تو ان کی جو اپنی آکسیجن تھی اس کی وجہ سے ان لوگوں کے مطلب ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو جیسے جب زلزلہ آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ مطلب تھوڑے فگر کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو لاکھوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو ابھی جو گاڑیاں کھائی کے اندر گر چکی ہیں، یا البتہ وہ دوست احباب جن کے پاس ابھی تک ہمارے جو جوان ہیں رینجر کے، فوج کے، جو نہیں پہنچ سکے دستے وغیرہ، تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ابھی تو یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت افسوس کا مقام ہے۔ تو جب اس طرح کی سیر و تفریح کرنی ہو تو ایک تو مطلب تھرماس کے اندر ایک بڑا بہترین قہوہ جو میں آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس میں ملٹھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ادرک جو ہے وہ ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر قسط شیریں، یہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے تو جو آکسیجن کے الحمدللہ امراض ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، گلا جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کاڑھا یا مطلب ٹیبلٹ یا میڈیسن جو ہے ہم بناتے ہیں، خاص کر کے ایسے علاقے جہاں برف باری ہوتی ہے اور پھر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے ایک جو ہے وہ استقدوس لینی ہے، اس کے بعد بسفائج لینی ہے، اور پھر رائی لینی ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ گدے کا جو تمے کا جو گدا ہوتا ہے جس کو انزل بھی کہتے ہیں، تو یہ چاروں چیزیں جو ہے یہ برابر وزن لے کر تو اس کا کاڑھا وغیرہ بنا کر وہ تھرماس میں رکھ لیتے ہیں۔ جب کبھی مطلب ایسے علاقوں میں جائیں تو صبح شام تو آدھا آدھا کپ پی لیا کریں، نہیں تو ویسے ان کا سفوف بنا کے ساتھ رکھ لیں، نہیں تو ویسے مطلب یہ ان کی گولیاں بنا کے مطلب جو آدمی رکھ لیتے ہیں، ایک گولی صبح کھا لو ایک شام کو کھا لو، تو ان کو پھر آکسیجن کا مسئلہ نہیں بنتا۔ الحمدللہ ان کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ خارج ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا تنفس جو ہے صحیح رہتا ہے، اور پھیپھڑے جو ان کا خوب کام کرتے ہیں، تو سردی کے امراض سے وہ بچ سکتے ہیں، برف کے جو مطلب نقصان دہ اثرات ہیں ان سے وہ بچ سکتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور وہ جو دوست احباب ابھی وہاں موجود ہیں اور پریشانیوں کے اندر گڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں اپنی منزل کے اوپر باخیر و عافیت واپس گھر میں لائے۔ اور یہ واقعی ایک بہت بڑی غم کی گھڑی ہے، تو ہم تو بہت پریشان ہیں کہ ماشاءاللہ ہنستے کھیلتے وہ گئے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابھی وہ جو ایک فیملی جو ادھر راول پنڈی کی ہے، بچے بھی ساتھ ہی 8 آدمی ادھر شہید ہو چکے ہیں، تو وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ چاچو بول رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس نہیں جانا چاہتے۔ تو ان کو کیا پتہ تھا، ننھے بچوں کے زبان سے جو بات نکلی ہے کہ ہم واپس نہیں جانا چاہتے، واقعی وہ واپس نہیں آ سکے زندہ حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے لواحقین اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ اس سے کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔